بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے اسلامی اور تاریخی واقعات شیئر کر چکا ہوں جو کہ سب اپنی اپنی جگہ درست اور ایمان افروز تھے، لیکن آج جو ایک سید زادی اور اس کی 4 بیٹیوں کے متعلق جو ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اجوا ٹی وی پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی اور ایک پوری جماعت تھی جو حج کے لیے جا رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے وہ بازاروں میں گھوم رہے تھے کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا۔ وہاں ایک عورت آئی جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھے، ہاتھ میں چاقو لیا ہوا تھا۔ وہ اس مرے ہوئے خچر کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے لگا یہ کوئی بھٹیارن یعنی لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے والی عورت ہے، مجھے اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، کہیں یہ مردار گوشت لوگوں کو نہ کھلائے۔ میں چپکے اس کے پیچھے ہو لیا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ عورت نے جواب دیا کہ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ اندر سے کسی نے آواز پہچان کر دروازہ کھولا۔ اس گھر میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت اندر چلی گئی اور وہ زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دروازے کی درزوں سے جھانک کر اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل خالی ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ یہ گوشت لو اور اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے کہا، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم تو پہلے سے ہی مفلس اور لاچار ہیں، 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین ہے نہ مددگار ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اس حالت میں جب ہم پر 4 دن کا فاقہ ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہو چکا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا اب حج کا ارادہ نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، جس کے جواب میں نے ان سے کہا کہ بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درم تھے وہ بھی لیے، اور ان میں سے 100 درم کا آٹا خریدا اور 100 درم کا کپڑا خریدا، اور باقی جتنے بھی درم بچے وہ آٹے کی تھیلی میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اس عورت کی سب سے بڑی بیٹی نے کہا، اللہ پاک تیرا اجر دگنا کر دے اور تیرے گناہ معاف کر دیں۔ دوسری بیٹی نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بھی بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری بیٹی نے کہا کہ مالک الملک تجھے ہمارے دادا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجھے جگہ عطا فرمائے۔ چوتھی لڑکی جو سب سے چھوٹی تھی اس نے کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت
حجاج کرام کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ میں ہی مجبوراً پڑا رہا کہ جب وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ آئیں گے تب میں ان کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا اور واپسی پر ان سے دعا کراؤں گا، شاید کسی حج کرنے والے کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ کچھ عرصے بعد حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس اور رنج ہوا۔ اسی رنج کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، ایک ایسے شخص کی دعا جو روزہ رسول تک کی حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، کیا آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہو؟ کیا آپ نے حج نہیں کیا؟ تم ہمارے ساتھ ہی تو عرفات کے میدان میں تھے اور تم نے ہمارے ساتھ ہی تو طواف کیا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ پاک تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ عرفات کے میدان میں تم ہمارے ساتھ ہی تو تھے، کیا اب اس بات سے انکار کرتے ہو کہ تم نے حج نہیں کیا؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کر رہے تھے اور جب ہم باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے، اس وقت تم نے لوگوں کی بھیڑ اور کثرت کی وجہ سے تم نے میرے ہاتھ میں یہ تھیلی امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، من عاملنا ربح، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ آپ نے حج کیا ہے اور آپ ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری بات سنو، کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی، تم نے ان پر اپنا مال صدقہ کیا اور اپنا حج پر جانے کا ارادہ ملتوی کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے ضرور عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرمایا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے گا، اور دنیا میں تجھے یہ اجر عطا کیا ہے کہ 600 درہم کے بدلے تجھے 600 دینار عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے جن الفاظ کی اس تھیلی پر مہر لگی ہوئی تھی، یعنی من عاملنا ربح۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ معزز ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے یہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کسی کی ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور جو لوگ ہماری مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کریں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ کیا خبر کسی غریب اور مفلس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہمارے دنیا اور آخرت سنوار دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اور اچھے اعمال اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔